دوستوں ڈرامہ سیریل بے لگام کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی پریڈکشن امید ہے بہت ہی دلچسپ لگنے والی آنے والی کے ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار عفنان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور رمسا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ فیصلے میں نے جذبات میں آ کر کیے تھے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ سے باتیں جب جہاں پر رمسا سنتی ہے تو صاف الفاظ میں عفنان کو انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس وقت معافی خانہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میرا گھر آپ کی وجہ سے تو برباد ہوا ہے، آپ نے مجھے جھوٹے سپنے دکھائے تھے جس کی وجہ سے سب کچھ جو ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ عفنان اس سے کہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی آپ کو خواب نہیں دکھایا اور نہ ہی کوئی میں نے ایسی بات کی تھی، پلیز خدا کے لیے یہ چیزیں اپنے دل سے نکال دو۔ جہاں پر جب رمسا کہتی ہے کہ میں اپنے دل سے سب کچھ کیسے نکال دوں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، جو کچھ آپ نے کیا تو کیا یہ چیزیں نکالنے والی ہیں؟ میں کبھی کسی بھی صورت میں یہ سب کچھ نہیں بھول سکتی، آپ نے میرے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، میں اب تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ عفنان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رمسا کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گے؟ رمسا انکار کر دیتی اور کہتی کہ عفنان شادی کا سوچنا بھی مت، جو کچھ تم نے کیا ہے نا، تو میں تمہاری اب شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہو، تم شادی کی بات کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ نفرت کرتی ہوں، نفرت۔ سے بات کہہ کر رمسا جو ہے وہ جہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب عفنان مکمل طور پر پھنسا ہوا ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہوگا کیا۔ دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ والد جو ہے وہ عفنان کو اپنے پاس بلاتا اور بات کرتا اور کہتا ہے کہ بیٹا اتنی بڑی بات تھی، اتنا بڑا مسئلہ تھا تو کم از کم تم میرے ساتھ شیئر تو کریں تے، مجھے بتاتے تو صحیح۔ جہاں پر جو عفنان سے باتیں سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاپا جان ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا اور ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ تو جہاں پر والد کہتے ہیں کہ جب ایسی بات نہیں تھی، ایسا مسئلہ نہیں تھا تو کم از کم مجھے بتاتے، آپ نے رمسا کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی اور اب تک اس کے ساتھ زیادتی کرتے آ رہے ہو، کیوں؟ کچھ مجھے ریزن بتا سکتے ہو؟ سمجھ آتا ہے عفنان سے کہتے کہ پاپا وہ میری جسٹ دوست تھی، میں نے اسے کوئی خواب نہیں دکھائے تھے۔ تو جہاں پر جب والد کہتے کہ بیٹا تو کیا یہ خواب نہیں تھے جو تم نے اس کے ساتھ اتنی بڑی باتیں کی تھی، یہ بھی تو دھوکہ ہے نا؟ اب تو مجھے بتاؤ کہ میں اس کا سامنا بھی نہیں کر پا رہا۔ علی سے اپنی ماں کے پاس آتی اور کہتی کہ ماں جی دیکھا اس نے اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ کیا۔ ماں یہ باتیں سنتی تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی کہ دیکھو علی سے، اس میں تمہاری اپنی غلطی ہے، اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، میں تمہیں یہی چیزیں بار بار سمجھاتی تھی، یہی چیزیں بار بار تم میں کہتی تھی کہ تم جو وہ عفنان کے ساتھ ٹچ رہو، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرو، کہ تم نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ بس بات نہیں کرنی، تو اب میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ زب پر انکار کر دیتی علی سے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں جی اب میں عفنان کے ساتھ کوئی بات نہیں کروں گی۔ ماں کہتی کہ بیٹا کرو یا نہ کرو، لیکن آپ اتنا بتا دوں کہ عفنان تم سے دور ہو جائے گا، اسے جو ہے وہ اب رمسا کے پاس جا رہا ہے، وہ اسے ایسا رمسا کے ساتھ محبت ہوتی جا رہی ہے۔ انکار کر دیتی ہے سمپریس سے کہتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کہتی کہ بیٹا ایسا ہونے والا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، بیچ میں آ کر میں کوئی بھی بات نہیں کروں گی۔ اس بات پر اسی کو بہت بڑا غصہ ہوتا ہے، کہتے کہ میں رمسا کو اس کیسے نکال دوں گی۔ ماں انکار کر رہی تھی، کہتی کہ بیٹا تم نے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بہتر سے یہ ہوگا کہ تم ایسے کوئی بات مت کرو، چپ چاپ سے سب کچھ دیکھتی رہو، کیونکہ اب تمہارے پاس کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں ہے، تم اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ باتیں جب رمسا سنتی ہے علی سے تو خاموش ہو جاتی ہے۔ علی سے رمسا کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی کہ تم آخر کار چاہتی کیوں؟ تم اس لیے اس گھر میں آئی ہو کہ میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیا قصور تھا میرا؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ جہاں پر سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ میں نے ایسا کچھ کیا تھا، پلیز آپ میرے اوپر سے یقین کریں۔ انکار کر دیتی ہے جہاں پر فوراً علی سے کہتی کہ بس مجھے سب کچھ پتہ ہے کہ تم نے کیا سازش کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، میں تمہیں کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گی۔ رمسا آوازیں دیتی اور کہتی کہ پلیز بلیو می، میرا یقین کرو، اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتاتی، میرا دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا دل صاف ہے۔ یہ